حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتری مبارک کا معجزہ۔ بیہقی نے صحیح بتا کر حضرت سعید بن المسیب سے روایت کی کہ زید رضی اللہ عنہ بن خارجہ انصاری جو بنی الحارث بن خزرج کی شاخ سے تھے، وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوت ہوئے اور ان کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے سینے میں گرج کی آواز سنی، پھر انہوں نے کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ احمد کا نام پہلی کتابوں میں احمد ہے، آپ صادق تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ذات میں کمزور تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم میں کتاب اول میں قوی تھے، وہ سچے تھے، صادق تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کتاب اول میں قوی و امین تھے، وہ سچے تھے، صادق تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہی کی راہ پر قائم ہیں، ان کی خلافت کے 4 سال گزر چکے ہیں اور 2 سال باقی ہیں، پھر فتنوں کا ظہور ہوگا اور شدید کمزور کو کھائے گا اور قیامت برپا ہوگی، اور بہت جلد بئر عریس سے تمہارے لشکر کے بارے میں خبر آئے گی، اور وہ بئر عریس کیا ہے؟ اس کے بعد ختمہ سے ایک شخص فوت ہوا، اس کے جسد پر کپڑا ڈال دیا گیا، پھر لوگوں نے اس کے سینے میں گرج کی آواز سنی، اس نے کلام کیا، اس نے کہا کہ بنی الحارث بن خزرج کے بھائی نے سچ کہا، سچ کہا۔ بیہقی نے کہا کہ بئر عریس کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشتری بنوائی تھی جو آپ کے دست اقدس میں رہتی تھی، پھر وہ انگشتری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی، یہاں تک کہ وہ انگشتری ان کی خلافت کے 6 سال گزر جانے کے بعد ان کے ہاتھ میں سے بئر عریس میں گر پڑی۔ اس کے بعد ان کے عاملوں کی حالت بدل گئی اور فتنوں کے اسباب کا ظہور ہوا، جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ بن خارجہ کی زبان سے کہلوایا گیا۔ انتہی کلام البیہقی، اور یہ حدیث بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک انگشتری رہا کرتی تھی، اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رہی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رہی، پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور خلافت کے 6 سال گزر گئے تو حضرت عثمان بئر عریس پر بیٹھے اور انگشتری نکال کر اس سے شغل کرنے لگے اور وہ اس کنویں میں جا پڑی۔ راوی نے کہا کہ 3 دن تک برابر حضرت عثمان کے ساتھ جاتا رہا اور کنویں کا پانی نکالا جاتا رہا مگر انگشتری نہ ملی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری میں ایسے اسرار تھے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری میں تھے۔ جب وہ انگشتری حضرت سلیمان سے گم ہوئی تو ان کا ملک جاتا رہا، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتری حضرت عثمان سے گم ہوئی تو ان کی خلافت میں کمزوری رونما ہونے لگی اور باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا، اور یہ فتنے کی ایسی ابتدا تھی جو ان کی شہادت تک پہنچی اور وہ فتنہ آخر زمانے تک دراز ہو گیا۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، میری اس انگشتری پر محمد بن عبداللہ کندہ کرو، اور وہ انگشتری خالص چاندی کی تھی، اور وہ نقاش کے پاس لائے اور کہا کہ یہ نقش اس پر کندہ کر دو۔ اس نے کہا میں اسے کندہ کر دوں گا، اور اس پر اجرت طے کی تو اللہ تعالی نے نقاش کے ہاتھ کو اس طرح بدل دیا کہ اس نے محمد رسول اللہ کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، میں نے تو تمہیں محمد بن عبداللہ کندہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نقاش نے کہا بلا شبہ اللہ تعالی نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا، خدا کی قسم میں یہی کندہ کرنا چاہتا تھا مگر بے شعوری میں یہ کندہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ
سچ کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس انگشتری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں ولید بن رباح سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر میں زیادتی کی اس دن آفتاب کو ایسا گہن لگا کہ ستارے نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حقائق اشیاء کو مجسم کر کے دکھایا گیا۔ رحمت و سکینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسم دیکھا۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ کی ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقسط تشریف لائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل نزدیک پہنچ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ذکر سے زبانوں کو روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ میں نے تم پر رحمت کو نازل ہوتے دیکھا ہے اور میں نے پسند کیا کہ اس رحمت میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ ابن عساکر نے سعد بن مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے نظر مبارک آسمان کی جانب اٹھائی، پھر بتدریج نظریں نیچی کیں، پھر نظریں اوپر اٹھائیں۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دریافت کیا تو فرمایا یہ لوگ جو میرے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوا جو قبا کی مانند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے لغو بات کہی اور وہ ان سے اٹھا لیا گیا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو مجسم دیکھا۔ بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی و ابو نعیم نے اور ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جماعت اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو کہ میں ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا ان کے ہاتھوں میں نور ہے۔ میں نے عرض کیا آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی وہ نور مجھے دکھا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے وہ نور مجھے دکھا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نور کو دیکھا۔ ابن عساکر نے ابو الاحوص حکیم بن عمیر عنسی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ ان کے دروازے کے سوا تمام دروازوں پر ظلمت یعنی تاریکی ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نور ہے۔ ابن عساکر نے مقدام رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے عقیل بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے درمیان سخت کلامی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کھڑے ہو کر فرمایا تم لوگ میرے رفیق کو نہ چھوڑو گے، ان کی شان اور تمہاری شان کے درمیان بڑا فرق ہے، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دروازے پر تاریکی نہ ہو بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، کیونکہ ان کے دروازے پر نور ہے۔ ابن سعد اور بیہقی نے سعد کی باندی ام طارق رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ خاموش رہے،
تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے۔ ام طارق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور آپ کو اذن دینے میں کوئی بات مانع نہ تھی، البتہ ہم نے یہ چاہا کہ آپ مقرر اذن سے ہماری عزت افزائی فرمائیں۔ ام طارق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے پر ایک آواز سنی جو اجازت مانگ رہی تھی، مگر میں نے کسی کو موجود نہ دیکھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے؟ اس آواز نے کہا میں ام ملدم ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی امر حبن بکا ولا اہلا، کیا تو قبا کی طرف جانا چاہتی ہے، قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے فرمایا ہاں۔ فرمایا تو ان کی طرف چلی جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تپ کی آمد۔ بیہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تپ آئی اور اس نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ام ملدم ہوں۔ فرمایا کیا تو اہل قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ راوی نے کہا کہ اہل قبا طب میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے بخار کی بڑی سختی اٹھائی، پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ طب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ تم سے طب کو دور کر دے گا، اور اگر تم چاہو تو وہ طب تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی طہارت کا موجب بنے گی۔ انہوں نے عرض کیا ہمارے طہارت کا موجب بنے۔ بیہقی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخار نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بخار ہوں اور میں گوشت کو گھلا دیتی ہوں اور خون کو چوس لیتی ہوں۔ فرمایا اہل قبا کی طرف چلی جا، تو وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے چہرے زرد تھے۔ انہوں نے بخار کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کو دور کر دے گا، اور اگر تم چاہو تو بخار کو رہنے دو تاکہ تمہارے گناہ ساقط ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بخار کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ بیہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طب آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی ایسی قوم کی طرف بھیج دیجئے جو آپ کو بہت محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انصار میں چلی جا۔ وہ چلی گئی اور وہ ان میں پھیل گئی اور ان کو پچھاڑ ڈالا۔ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالی سے شفا یابی کی دعا کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان سے دور کر دیا۔ بیہقی نے کہا ممکن ہے کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہو جو انصار کے دوسرے لوگ ہیں۔ شیخین نے بروایت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعے کی چھت پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کو دیکھ رہا ہوں جہاں فتنے واقع ہوں گے۔ طبرانی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فرمایا سبحان الذی یرسل علیہم الفتن ارمال القطر، پاک ہے وہ ذات جو ان پر بارش کے قطروں کی مانند فتنوں کو بھیجتا ہے۔ نیز طبرانی نے اس کی مثال ابن جریر کی حدیث سے بھی روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کو مشاہدہ فرمانا۔
حاکم نے صحیح بتا کر اور بیہقی نے شعب الایمان میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پانی طلب فرمایا تو ان کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا، یہ دیکھ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کے رفقا بھی رونے لگے، پھر رفقا نے پوچھا آپ کس بات سے روئے ہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں، حالانکہ میں کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جسے آپ اپنے سے دور فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو صورت بن کر میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھ سے دور رہ، پھر وہ پلٹ کر کہنے لگی اگر آپ مجھے اپنے سے دور کرتے ہیں تو آپ کے بعد والے لوگ تو مجھ سے ہرگز دور نہ ہوں گے۔ اور بازار نے اس طرح سے روایت کی کہ فرمایا کہ دنیا نے مجھے اپنی درازی اور فراخی دکھائی، مگر میں نے اس سے کہا کہ تو دور رہ، تو اس نے مجھ سے کہا صرف آپ ہی ہیں جو مجھے قبول نہیں کرتے۔ امام احمد نے الزہد میں عطا بن یسار سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے سرسبز و شیریں بن کر آئی اور اس نے میرے آگے سر اٹھایا اور میرے سامنے زینت کے ساتھ آئی، مگر میں نے فرمایا میں تجھے ہرگز نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا اگر آپ مجھ سے دور رہتے ہیں تو آپ کے سوا تو مجھ سے دور نہیں ہیں۔ روز جمعہ اور قیامت کا مشاہدہ کرنا، بازار و ابو یعلا اور طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی الدنیا نے بطریق جیدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکدار آئینہ تھا اور اس آئینے میں سیاہ نقطہ تھا۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے، آپ کا رب آپ کو اسے عطا فرماتا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا اس میں یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ قیامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملکوت السماوات والارض کا متجلی ہونا۔ امام احمد و طبرانی نے عبد الرحمن بن عائش حضرمی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی، اس صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نہایت مسرور تھے اور خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیان کرنے میں کوئی بات مانع نہیں ہے، آج رات میرا رب نہایت حسین صورت میں میرے پاس تشریف لایا، اس نے پکارا یا محمد، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک، اے میرے رب ملائے اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا، تو حق تعالی نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، پھر جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب مجھ پر روشن ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ الآیہ۔ اس حدیث کی بکثرت سندیں ہیں اور یہ حدیث طویل ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں عبد الرحمن بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے حسین صورت میں میرے لیے تجلی فرمائی اور اس نے مجھے دریافت فرمایا آسمان والے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کا علم نہیں ہے، پھر اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی، پھر حق تعالی نے
مجھ سے جو پوچھا میں نے اس کا علم اپنے میں پایا۔ بزار نے ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کی، اس میں ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں سنسناہٹ ہوئی اور میں سو گیا۔ خواب میں میرا رب تبارک و تعالی احسن صورت میں میرے پاس آیا اور مجھ سے فرمایا، اور آخر حدیث تک مذکور ہے۔ اور طبرانی نے ابو امامہ سے اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ میرا رب احسن صورت میں میرے پاس آیا اور مجھ سے فرمایا، ملائے اعلیٰ کے رہنے والے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا، تو اپنا ہاتھ میری چھاتی کے درمیان رکھا تو دنیا و آخرت کی ہر وہ بات جس کے بارے میں مجھ سے اس نے پوچھا میں نے ان سب کو اپنی جگہ جان لیا۔ الحدیث۔ برزخ، دوزخ اور جنت کے احوال کا مشاہدہ۔ ابن ماجہ نے بروایت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما ان کے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میں چاہتی تھی کہ کاش کہ اللہ تعالی اسے زندہ رکھتا تاکہ میں اس کا دودھ تو پورا کر سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاسم رضی اللہ عنہ کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش کہ میں جان سکتی کہ اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہو جائے گی تو مجھے اس کی طرف سے تسلی ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، وہ تمہیں قاسم رضی اللہ عنہ کی آواز سنا دے گا۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی حاجت نہیں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں۔ امام احمد نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں دوزخ میں ان کی چیخ و پکار سنائے دیتا ہوں۔ امام احمد و بزار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے نخلستانوں میں تشریف لے گئے تو آپ نے ان لوگوں کی آوازیں سنی جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ گھبرا کر باہر نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ مسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تشریف فرما تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچانک آپ کا خچر مڑا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، پھر 6 یا 5 یا 4 قبریں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہے جو ان قبروں کو پہچانتا ہو؟ ایک شخص نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کس حال میں کب مرے ہیں؟ اس نے کہا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم بھی دفن کیے جاؤ گے تو یقیناً میں اللہ تعالی سے دعا کرتا کہ ان لوگوں پر جو عذاب ہو رہا ہے جسے میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور ان پر عذاب کسی گناہ کبیرہ پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اور
اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک شاخ دونوں قبروں پر گاڑ دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کس لیے عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں ان دونوں سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ ابن جریر نے کتاب السنت میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد تشریف لائے اور آپ 2 تازہ قبروں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس جگہ فلاں مرد اور فلاں عورت کو دفن کیا ہے؟ یا یہ فرمایا کہ فلاں اور فلاں مرد کو دفن کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں ہم نے انہی کو دفن کیا ہے۔ فرمایا فلاں کو اس وقت بٹھایا گیا ہے اور اس پر مار پڑ رہی ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو ایسی مار ماری گئی ہے جسے جن و انسان کے سوا ساری مخلوق نے سنا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ملاوٹ اور باتوں میں زیادتی نہ ہوتی تو جو میں سن رہا ہوں یقیناً تم بھی سنتے۔ پھر فرمایا یہ شخص اس وقت پٹ رہا ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کو ایسی مار لگائی گئی ہے کہ اس کا جوڑ اکھڑ گیا ہے، اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سنو یہ شخص تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص آدمیوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ دونوں بقیع تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا اے بلال تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا تم اہل قبور کی وہ آوازیں نہیں سن رہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بیہقی نے یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان سے گزرے تو میں نے قبر میں سے زغطہ کی آواز سنی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قبر میں زغطہ کی آواز سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یعلا رضی اللہ عنہ کیا تم نے یہ آواز سنی؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اس کو معمولی بات پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شخص چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں میں مبتلا رہا ہے۔ امام احمد نے بسند حسن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک بڑی بدبودار ہوا آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ ہوا کیسی ہے؟ یہ ہوا ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے۔ اس بہانی نے الترغیب میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، جب ہم صحرا میں پہنچے تو اچانک ایک سوار سامنے سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے مال اولاد اور اپنے کنبے سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اسے اسلام سکھایا اور اس کے اونٹ کا پاؤں چوہوں کے بھٹ میں پڑا اور اونٹ ایک طرف جھکا اور وہ شخص اپنے سر کے بل اونٹ سے گر کر مر گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔ اور ابن عساکر نے اس کی مانند حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور اتنا زیادہ کیا کہ جب اسے اس کی قبر میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔
پھر باہر تشریف لا کر فرمایا تمام حوریں اتر کر آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، تو میں اس حال میں باہر آیا کہ میں نے 70 حوروں کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اور اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کا نکاح جس حور عین سے چاہیں کر دیں، جس طرح کی دنیاوی عورتوں کے بارے میں آپ کو اختیار حاصل ہے۔ شیخین نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ آفتاب کو گہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر یہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو میں نے دیکھا ہے۔ شیخین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آفتاب کو گہن لگا تو آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی چیز پکڑ رہے ہوں، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ٹھہر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی اور میں نے انگور کا خوشہ تھامنا چاہا، اگر میں اسے لے لیتا تو تم جب تک دنیا ہے اسے کھاتے رہتے، اور میں نے دوزخ دیکھی اور دوزخ کا ایک منظر دیکھا کہ آج تک ایسی درماندہ جگہ میں نے نہیں دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ زیادہ تر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔ حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں مشغول تھے کہ اچانک دست اقدس بڑھایا اور اسے کھینچ لیا۔ بعد میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روبرو جنت لائی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ انگور کے کچھ خوشے لٹکے ہوئے ہیں اور میرے نزدیک ہیں، میں نے چاہا کہ کچھ خوشہ توڑ لوں، پھر میرے روبرو دوزخ لائی گئی، اتنا فاصلہ تھا جتنا میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا میرا اور تمہارا سایہ اس میں ہے۔ شیخین نے بروایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جنت فقراء لوگ ہیں، اور مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔ حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس میں تلاوت کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہیں، تمہارے نیکوکاروں کا یہی حال ہے، تمہارے نیکوکاروں کا یہی حال ہے۔ ابن عساکر نے بطریق ابو بکر بن عیاش حمید سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میرے سامنے ایک محل آیا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے، تو اس محل میں داخل ہونے سے کسی نے نہ روکا مگر اے عمر تمہاری غیرت نے مجھے باز رکھا۔ ابو بکر راوی حدیث نے کہا کہ میں نے حمید سے پوچھا یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا؟ حمید نے کہا بیداری کا ہے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ اس کی انتڑیاں دوزخ میں کھینچی جا رہی ہیں، چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ڈالی جسے سائبہ کہتے ہیں۔
بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کچلے ڈالتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ عمر خزاعی کی انتڑیاں کھینچی جا رہی ہیں، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ کی ابتدا کی۔ حاکم نے صحیح بتا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں اس دروازے کو دیکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، میری امت میں جنت میں جانے والوں میں تم سب سے پہلے ہوگے۔ حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا بارگاہ نبوت میں جمع ہونا۔ ابن عدی و بیہقی نے کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک جانب سے آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہم اعنی علی ما یتحبنی مما خوفتنی، اے خدا جس چیز سے مجھے ڈرایا گیا ہے اس پر ایسی چیز سے میری مدد کر جس سے میری نجات ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کے ساتھ اس کے دوسرے حصے کو کیوں نہیں ملاتے؟ تو شخص نے کہا، اللہم ارزقنی شوق الصالحین الی شوقتہم الیہ، اے خدا مجھے صالحین کا وہ شوق عطا فرما جس کی طرف صالحین شوق رکھتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کہنے والے سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے فرماتے ہیں کہ میرے لیے استغفار کریں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے اور پیام پہنچایا۔ اس شخص نے کہا، اے انس رضی اللہ عنہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ جو انہوں نے فرمایا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا، جاؤ اور آپ سے عرض کر دو کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں پر آپ کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسی فضیلت ماہ رمضان کو سال کے تمام مہینوں پر بخشی ہے، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ دارقطنی نے الافراد میں، طبرانی نے الاوسط میں، اور ابن عساکر نے 3 سندوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک رات گیا، میں آب دست کا پانی لیے ہوئے تھا، اچانک کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ اللہم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی منہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، آپ دست کا پانی رکھ دو اور اس جگہ جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو جس رسالت پر انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالی ان کی اعانت فرمائے اور ان کی امت کے لیے دعا کریں کہ جو حکم الہی ان کے لیے لایا ہے وہ اسے قبول کر کے عمل کریں۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا۔ اس نے کہا، رسول اللہ کو مرحبا، میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا، اب تم میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خضر علیہ السلام آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، اور وہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو تمام نبیوں پر ایسی فضیلت دی جیسے ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت ہے، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر ایسی فضیلت دی جیسے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہو کر چلا تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اللہم اجعلنی من هذه الامة المرحومة المتابع علیہا،
ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہمیں سردی لگی اور ہم نے ایک ہاتھ دیکھا۔ اس پر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سردی کیسی ہے جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اور یہ ہاتھ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، وہ عیسیٰ بن مریم علیہم السلام ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام عرض کیا۔ ابن عساکر نے اسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابن عساکر نے زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے استدعا کی کہ قوم عاد کے کسی آدمی کو دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا شخص دکھایا جس کے دونوں پاؤں مدینہ منورہ میں تھے اور اس کا سر ذوالحیثہ میں۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں اور حاکم نے صحیح بتا کر امید بن مخشی سے روایت کی کہ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ کھانے کا آخر وقت تھا کہ اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس شخص کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے پیٹ میں کچھ نہ رہا مگر یہ کہ اس نے اس کی قے کر دی۔ اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کا کلام سنا۔ شیخین نے بطریق ابو عثمان نہدی روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی خدمت میں اس وقت آئے جب آپ کے پاس حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیں، پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس کے سوا میرا کوئی خیال تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سنا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی خبر دی۔ راوی نے کہا، میں نے ابو عثمان نہدی سے پوچھا، یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، اسامہ رضی اللہ عنہ سے۔ شیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان رکھنا۔ اس شخص نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا، جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، مگر میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتاتا ہوں، یہ کہ جب باندی مالکہ کو جنے، جب کالے اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔ 5 باتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی از خود نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لاؤ۔ لوگوں نے تلاش کیا مگر بالکل نظر نہ آیا۔ فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس لیے آئے کہ لوگوں کو ان کی دین کی باتیں سکھائیں۔ ابو موسیٰ مدینی نے المعرفہ میں تمیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تو اسی وقت ایک شخص آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ عمامہ باندھے ہوئے تھا، اس نے شملہ اپنی پشت پر لٹکا رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون شخص ہے؟ فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔
امام احمد و طبرانی اور بیہقی نے بسند صحیح حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا اور میں چلا گیا۔ جب ہم واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھا؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے اور انہوں نے تمہیں سلام کا جواب دیا تھا۔ ابن شاہین نے قاسم سے روایت کی کہ حارثہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سرگوشی میں گفتگو فرما رہے تھے، وہ بیٹھ گئے اور سلام نہ کیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ سلام کرتے تو ہم ضرور اسے سلام کا جواب دیتے۔ ابن سعد نے حارثہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دو بار دیکھا ہے۔ ابن سعد و طبرانی نے محمد بن عثمان سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارثہ بن نعمان کی بینائی جاتی رہی تھی اور یہ فرشتے کو دیکھنے کا اثر تھا۔ امام احمد و بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آیا کہ آپ ایک شخص سے سرگوشی میں محو گفتگو تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے ساتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا اور ہم باہر آ گئے۔ پھر میرے والد نے مجھ سے فرمایا اے بیٹے کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے ابن عم نے میرے ساتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا ہے؟ میں نے کہا بابا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے سرگوشی میں گفتگو فرما رہے تھے، پھر وہ دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایسا کہا۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا جس سے آپ سرگوشی میں گفتگو فرما رہے تھے، تو کیا آپ کے پاس کوئی شخص موجود تھا؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے مجھے تم سے بے نیاز رکھا۔ ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 مرتبہ دعا کی ہے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ جس مخلوق نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا وہ اندھی ہو گئی مگر یہ کہ وہ مخلوق بنی ہو، لیکن یہ نابینائی تمہاری آخری عمر میں ہوگی۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی عیادت فرمائی، جب ہم اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کسی کو موجود نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کون تھا جس سے تم باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جسے آپ کے علاوہ میں نے کبھی مجلس میں اس سے مکرم نہ دیکھا اور نہ گفتگو میں اسے اچھا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، بلا شبہ تم لوگوں میں ایسے اشخاص ہیں اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالی کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالی اسے اس کی قسم میں ضرور پورا اتارے۔ طبرانی و بیہقی نے محمد بن مسلمہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ اپنا رخسار مبارک دوسرے شخص کے رخسار پر رکھے ہوئے تھے تو میں بغیر سلام عرض کیے لوٹ آیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سلام کرنے سے کس چیز نے تم کو باز رکھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ اس شخص سے اس
حالت میں گفتگو فرما رہے تھے کہ عام طور پر آپ کسی آدمی سے اس طرح گفتگو نہیں فرماتے، لہٰذا میں نے مکروہ جانا کہ آپ کی گفتگو کو میں قطع کروں۔ تو یا رسول اللہ وہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔